ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ میرا نام ہے جمشید اقبال اور آپ دیکھ رہے ٹیم وزیرستان یوٹیوب چینل۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو اکثر گوگل پر سرچ کرنے کے دوران آئی ایم ناٹ اے روبوٹ ایک میسج نظر آتا ہے جو ایک باکس کے اندر ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو روبوٹ کی بجائے انسان ثابت کریں۔ یعنی ایک باکس میں آئی ایم ناٹ روبوٹ کو کلک کرنا ہوتا ہے۔ اکثر انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہوئے آئی ایم ناٹ روبوٹ باکس کیوں سامنے آتے ہیں؟ وہ چہرے جو حقیقت میں انسان نہیں، ویسے تو ماؤس سے ایک کلک کر کے اس سے باہر نکلنا بہت آسان ہے، مگر اس کے پیچھے جو میکینزم چھپا ہے وہ بہت دلچسپ اور چونکا دینے والا ہے۔ در حقیقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک کلک کتنا پیچیدہ ہوتا ہے۔ گوگل نے اس مقصد کے لیے ایک پوری ورچوئل مشین تیار کی جو کمپیوٹر کے اندر ایک اور کمپیوٹر کو متحرک کرتی ہے تاکہ یہ چیک باکس کام کر سکے۔ یہ ورچوئل مشین گوگل کی اپنی انکرپٹڈ زبان استعمال کرتی ہے، مگر یہ کوئی ایسی سادہ انکرپشن ٹیکنالوجی نہیں جس کو اکثر ویب سائٹس کی جانب سے پاسورڈ کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہوئے آئی ایم ناٹ روبوٹ باکس سامنے آتا ہے۔ گوگل کی ایجاد کردہ زبان ایک ایسی کی سے ڈی کوڈ ہوتی ہے جو زبان کو پڑھنے کے عمل کو تبدیل کرتی ہے، اور یہ زبان بھی پڑھنے کے دوران مسلسل تبدیل ہوتی ہے۔ گوگل کی جانب سے اس کو کی ورڈ وزٹنگ ویب ایڈریس کے ساتھ منسلب کیا جاتا ہے تاکہ آپ ایک ویب سائٹ کے ریکیپچا کو دوسری ویب سائٹ کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کے براؤز کے فنگر پرنٹس بھی ہوتے ہیں جن کی نقل کمپیوٹر بونٹس نہیں کر سکتے۔ ایسا سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے بھی یہ سمجھنا مشکل ہو کہ آخر گوگل کی جانب سے اس حوالے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ کون سی نئی ٹیکنالوجی گوگل سرچ انجن کو خطرہ محسوس ہونے لگی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیک باکس بہت زیادہ ڈیٹا کو ریکارڈ اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر کا ٹائم زون اور ٹائم آئی پی ایڈریس اور لوکیشن، اسکرین سائز اور ریزولوشن، استعمال کیے جانے والا براؤزر، استعمال ہونے والے پلگ ان، کسی پیج کے ڈسپلے ہونے کا دورانیہ، کتنی بار کی بورڈ کیز کو دبایا گیا یا ماؤس کو کلک کیا گیا جیسے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ چیک باکس آپ کے براؤز کو ایک نادیدہ تصویر بنانے کی ہدایت بھی کرتے ہیں، اور یہ تصویر تصدیق کے لیے گوگل کو بھیجی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیک باکس میں کمپیوٹر کو استعمال کرنے والے فرد کا تمام تر ڈیٹا بھی ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پر لگ بھگ ہر فرد ہی گوگل کی کسی نہ کسی سروس جیسے سرچ، میل، اشتہارات، میپس اور دیگر کو استعمال کرتا ہے، اور جب آپ چیک باکس پر کلک کرتے ہیں تو گوگل آپ کے ڈیٹا کو ٹریک کرتا ہے۔ گوگل کی جانب سے براؤزر ہسٹری کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے انسان ہونے کی تصدیق ہو سکے۔ یہ سب گوگل کے سسٹم کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ وہ مسلسل اربوں حقیقی افراد کے رویوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ چند سیکنڈوں کی آڈیو سن کر کسی بھی آواز کی نقل کرنے والا اے آئی سسٹم تیار۔ یہ سسٹم کسی طرح تمام تفصیلات کو چیک کرتا ہے۔ اس عمل کے بارے میں جاننا تو ممکن نہیں، مگر اس کے لیے پرائیویٹ سروسز میں ایسی مشین لرننگ یا آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی نقل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو آخر کسی کمپیوٹر بوٹ کے لیے اس چیک باکس کو شکست دینا بہت مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اوپر درج انسانوں کے عجیب رویوں سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپیوٹر بوٹ کسی گوگل سروس پر سائن اپ ہو سکتا ہے اور کسی کمپیوٹر کو استعمال بھی کر سکتا ہے، مگر جس طرح انسان کی بورڈ کے بٹنوں کو دباتا ہے یا ماؤس کو کلک کرتے ہیں، وہ کمپیوٹر کے لیے سمجھنا یا اسے سیکھنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ یعنی کمپیوٹر بوٹ چیک باکس پر کلک کر سکتے ہیں، مگر وہ کسی حقیقی صارف کی طرح فوری طور پر یہ کلک نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں
سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔